السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ عید مباہلہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ عید مباہلہ کی تبریک و تہنیت اور مبارکبادی بارگاہ معصومین میں پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر بارگاہ امام زمانہ جل تعالیٰ فضل شریف میں، اور پروردگار عالم سے ملتمس ہوں کہ ہم سب کا سلام اور مبارکبادی اس مقدس ترین بارگاہ معصومین میں پہنچا دے، اور اس مبارکبادی اور سلام کے عوض ہم سب کے شرف میں اضافہ فرما دے۔ ہمیں یہ توفیق عنایت فرما دے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی طاقت اور قدرت حاصل کر لیں، خاص طور پر غدیر کو جو قیامت تک کا منشور ہے، اور وہ حق جو ہماری گردنوں پر آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فضل شریف کا ہے، اس کو ادا کر سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، عید مباہلہ صرف ایک جملے میں عرض کروں کہ کیا ہے، اور پھر اپنے موضوع کی طرف دیکھیے۔ مسیحت کی دنیا اس وقت کس قدر بام عروج پہ ہے، ان کی ترقی، سب کچھ ان کا دنیا میں نفوذ، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا کہ نصرانیوں نے، مسیحیوں نے، عیسائیوں نے جب ان پاک ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو درک کر گئے، پہچان گئے، اور یہ فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ خاصان خاص ہے پروردگار عالم کے، ہم ہرگز ہرگز ان کے مقابلے میں نہ آئیں گے۔ انہوں نے ہاں کر لی، تسلیم ہو گئے ان کے سامنے، اور مسلمان انہوں نے نہ کی، انہوں نے ان ہستیوں کو تسلیم نہیں کیا۔ دنیا عیسائیت آج جہاں بھی جس بام عروج پر ہے، وہ ایک ہاں کا نتیجہ ہے، ایک تسلیم کا نتیجہ ہے، مباہلہ کا نتیجہ ہے کہ ان 5 ہستیوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیے۔ مگر غدیر میں اللہ کا رسول طرح طرح سے بار بار پکارتا رہا، دست مبارک بلند کیا، خود بلند کیا، یہاں تک کہ بازوؤں کی سفیدی نظر آنے لگی، مگر مسلمان نے تسلیم نہیں کیا، اور اسی لیے وہ اس منزل پر ہے کہ ساری دنیا میں جو اس کا مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے، غدیر، خطبہ غدیر کا آخری حصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تمہید کے لیے تھوڑا سا عرض کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ حمد باری تعالیٰ بیان نہ ہوئی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو شان و منزلت بیان ہوئی ہے، ایک ایک بات کھول کر ارشاد فرمائی اللہ کے رسول نے، وہ بھی بیان نہ ہوا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اعلان ولایت کو مولا علی علیہ السلام تک پہنچا کر ختم کر دیا۔ خطبہ غدیر کو آگے نہیں بڑھایا، شروع میں ہی روک دیا، اور جب ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہو گیا تو یہی کہا گیا دانشوروں نے، تاریخ دانوں نے، ممبروں سے، علماء کرام نے، ذاکرین اعظام نے، صاحبان ممبر نے، کہ بس دین کی تکمیل ہو گئی۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بہت باعظمت ہے، یہ اعلان غدیر ہے، یہ مولا کی ولایت کا اعلان ہے، مگر دین تکمیل ہوا جب ائمہ طاہرین کی ولایت کا اقرار ہوا، اعلان ہوا،
اور آپ دیکھیے ایک بار نہیں ہوا، بار بار ہوا۔ افسوس کے ممبر سے خطبہ غدیر بیان نہ ہوا۔ کیا اس سے پہلے آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک غدیر میں سنا؟ بار بار آپ نے کہا اللہ کے رسول نے، میں، میرے بعد علی، پھر اس صلب سے ائمہ طاہرین، اور پھر کلمہ بقیہ یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ اور آپ دیکھیے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر ہوا وہ آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ آپ بیعت میں دیکھیے، بیعت میں کئی بار ذکر ہوا علی علیہ السلام اور ان کی نسل سے ائمہ طاہرین، اور پھر بیعت لو مہدی کے لیے جو حق فیصلے کرے گا اور آخری زمانے میں آئے گا۔ پھر آقا و مولا امام مہدی علیہ السلام کا ذکر پاک کیا جا رہا ہے۔ افسوس کہ سب زیب منبر نہ بن سکا اور ہم نے غدیر کو ٹھکرا دیا۔ آپ دیکھیے کس شد و مت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا، اور پھر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کی ذات نے تو سارا کا سارا بوجھ اپنے رسول پر ڈال دیا، اپنے رسول کے کندھوں پر، اور کہا کہ گویا کہ رسالت ہی نہ پہنچائی، اگر یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو نہ پہنچایا تو گویا رسالت ہی نہ پہنچائی۔ سب کچھ کیا، کار رسالت کیا ہی نہ، اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی۔ عزیزان گرامی قدر، کیا یہ ذمہ داری صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نبھانی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اصل روح غدیر یہ ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ اصل میں اس اب جو گفتگو ہے تھوڑی سی اور ذکر پاک فرمایا اللہ کے رسول نے، وہی جان ہے غدیر کی، وہی قیامت تب کا منشور ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا سارا بوجھ اتار کر امت کے کندھوں پر لاد دیا، سارے کا سارا بوجھ امت کے کندھوں پر لاد دیا۔ مگر افسوس، آپ دیکھیے ایک دنیا جہاں کا فرض کیجئے بادشاہ ہو، ایک 20 نکات کا فرمان جاری کرے اور کہو جاؤ اس کی منادی کر دو، ڈھنڈورا پیٹ دو۔ کوئی صرف ایک نقطے کو بیان کرے اور باقی 10 چھوڑ دے تو وہ بادشاہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ اور کوئی پاگل ہی ہوگا جو آ کر بادشاہ کو کہے گا کہ ہم نے سارے تمہارے ملک میں منادی کرا دی ہے، جبکہ ایک نقطہ بیان کیا گیا ہو۔ آپ مجھے بتائیے۔ تو جو کچھ بار بار 3 دفعہ مبارکہ نازل ہوئی اور بار بار کہا گیا کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ جو کچھ صرف اعلان ولایت مولا کائنات نہ تھا۔ اب یہ تو کئی کتابیں لکھی جانی چاہیے کہ یہ بیان نہ ہونے کی وجہ سے کیا خرابیاں پیدا ہوئیں۔ آپ دیکھیے تشدد کا مسئلہ اس ملک میں اٹھایا گیا، سخت ہے یہ ساری چیزیں بیان کرنا، رواج نہیں رہا اس حق کو بیان کرنے میں۔ ہم چونکہ غدیر میں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تک رک گئے، لہٰذا ایک فرقہ ایک شیعوں میں بٹ گئے شیعہ کہ تشدد میں ولایت امیر المومنین کا اقرار کرنا چاہیے۔ تو بابا غدیر تو 14 کی ولایت کا ہے، پھر سب کے سارے ائمہ طاہرین کے اس میں گرامی لیں بار بار۔ باقی اب جو غدیر پڑھے گا دیکھے گا تو اس میں تو پتہ چلے گا کہ ولایت تو رکی نہیں ہے، آگے چلی ہے۔ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر تشدد میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ اقرار کیجئے، پڑھیے، ولایت کا اعلان کیجئے، تو پھر وہی بہتر تھا۔ اگر غدیر پڑھیں گے تو جو آج سے پہلے تھا وہی رہے گا، جس طرح سے جو معصومین نے جس طرح سے نماز پڑھی وہی ہوگا نا۔ اب یہ ایک مسئلہ تو نہیں ہے، اس میں تو کئی مسئلے پیدا ہوں گے کہ جب اس کو پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا کیا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں امامت اور وراثت کو قیامت تک اپنی اولاد میں چھوڑتا ہوں، اور جس بات کو پہنچانے کا حکم مجھ کو دیا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی، تاکہ حجت ہو ہر حاضر پر، ہر غائب پر، ہر اس شخص پر جو یہاں موجود ہے یا جو موجود نہیں ہے، ہر اس شخص پر جو پیدا ہو چکا ہے یا جو پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ حاضر کو لازم ہے کہ غائب تک اس خبر کو پہنچائے، اور ہر باپ کو لازم ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ خبر پہنچائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے۔ اللہ کے رسول نے کیا ذمہ داری سونپ دی؟
امت کو، ہم سب کو، کہ جس بات کے مجھے پہنچانے کا حکم دے دیا وہ میں نے پہنچا دی، تاکہ حجت ہو اور حاضر و غائب پر۔ ہم غائب تھے، ہم حاضر نہ تھے، غیر حاضر تھے۔ ہر اس شخص پر جو موجود ہے یا جو موجود نہیں ہے، ہم اور آپ موجود نہیں تھے۔ ہر اس شخص پر جو پیدا ہو چکا ہے، جو پیدا نہیں ہوا، ہم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کیا ارشاد ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہر حاضر کو لازم ہے کہ غائب تک اس خبر کو پہنچائے، اور ہر باپ کو لازم ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ خبر پہنچائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح سے جاری رہے، اور عنقریب اس کو از روئے غضب سلطنت بنا لیں گے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قیامت تک سلسلہ نہ چلایا تو از روئے غضب سلطنت بنا لیں گے۔ آگاہ رہو کہ خدا غصب کرنے والوں پر اور ان کے ساتھیوں پر لعنت کرے گا، اور اسی وقت ہے دونوں گروہوں۔ آپ دیکھیے جب اللہ کے رسول نے انکار کیا، معذرت کی کہ میں خبر نہیں پہنچا سکتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ متقین کی کمی ہے اور منافقین کی کثرت، یعنی دو گروہ تھے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ آگاہ رہو کہ خدا غصب کرنے والوں پر اور ان کے ساتھیوں پر لعنت کرے گا، اور اسی وقت اے دونوں گروہوں، ہم تمہارا حساب لینے کے لیے جلدی سے فارغ ہو جائیں گے، پھر دونوں پر آگ کی لپیٹ اور پگھلا ہوا تانبا بھیجا جائے گا کہ تم دونوں اسے روک نہ سکو گے۔ یقیناً خدا جس حالت میں کہ تم ہو اس میں تم کو نہ چھوڑے گا، جب تک کہ برے کو اچھے سے الگ نہ کر لے۔ لوگوں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کے لوگ خدا اور اس کے رسول کی تکذیب کریں اور خدا اس بستی کو تباہ نہ کرے۔ جنہوں نے غدیر کو ٹھکرایا وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ہر ظلم کرنے والی بستی تباہ کر دی جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے۔ یہ تمہارا امام اور تمہارا ولی ہے، اور وہ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ نے جو وعدہ اس سے کر لیا ہے وہ سچا کر دکھائے گا۔ لوگوں تم سے پہلے بہت سے بہک چکے ہیں، اللہ نے پہلوں کو بھی گمراہی کے سبب ہلاک کیا، اور وہ بعد والوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ ہے خطبہ غدیر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیے خدا کا وعدہ ہے کہ ہر ظلم کی بستی کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایک بہت ہی مشکل بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے شہداء کا خون رنگ لاتا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں شہداء کے خون کے قطرے زمین میں جذب نہیں ہوتے، ایک ایک قطرہ کئی قطروں میں بدل کے خون کی ندی، خون کا دریا بن جاتا ہے جو معاشرے کی نئی رگوں کی آبیاری کرتا ہے۔ خود آقا مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا واقعہ ملتا ہے جب وہ نقشہ کشی کر رہے تھے۔ دو مسجدوں کی نقشہ کشی آپ نے خود فرمائی، ایک مسجد جمکراں قم میں اور دوسری مسجد جمکراں میں ہی ہے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام۔ تو جب مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کی نقشہ کشی فرما رہے تھے تو جس کے سامنے بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ایک مقام پر کہ یہاں شہداء کے خون کے قطرے ہیں، یہ نہیں فرمایا گرے تھے، ہیں۔ یہاں نمازی کھڑے ہوں گے، یہاں محراب بنیں گے۔ یہ خون رنگ لاتا ہے عزیزان گرامی کا۔ لبنان کے چپے چپے پر شہداء کا خون ہے، حزب اللہ وجود میں آئی۔ 8 سالہ ایران عراق کا آپ دیکھیے جنگ، دیکھیے آپ شہداء کے خون کس طرح سے رنگ لائے کہ امام خمینی کی تصاویر افریقہ کی جھونپڑیوں میں جا کے لگ گئی۔ آپ دیکھیے کہ یہ داعش کے مقابلے میں آپ دیکھیے شہداء کا خون جو گرا۔ اوباما نے کہا تھا کہ 40 سال میں داعش ختم ہوگی، 3.5 سال میں داعش کا خاتمہ کر دیا۔ یہ خون رنگ لایا۔ جناب قاسم سلیمانی کا خون دیکھیے کیسے رنگ لایا۔ یہ شہداء کا خون دیکھیے، روس ان کے قدموں میں جھک گیا۔ نائب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی اس حکومت کے سامنے جو نائب امام کی حکومت ہے سر تسلیم خم کر لیا۔ چین جیسی سپر طاقت تو پروردگار عالم کی جھک گئی، روس جھک گیا، حتیٰ کہ UAE دیکھیے آپ، عربستان دیکھیے آپ۔ ہاں نہیں جھکا تو یہ پاکستان نہیں جھکا، اور شاید نہیں جھکنے کا ہے۔ کیسا خون رنگ لایا۔ اب پاکستان کے شہداء کا خون دیکھیے، بہت سخت بات ہے۔ ہزارہ کا خون،
پارا چنار کے لوگوں کا خون، پورے پاکستان کے چپے چپے پر شہداء کا خون، جناب عارف حسین حسینی جیسا مقدس خون، ڈاکٹر محمد علی نقوی جیسے شہید جیسا خون۔ آپ دیکھیے میرے شہر لاہور میں 23 لوگوں کو مومن پورہ کے قبرستان میں رمضان کے مہینے میں شہید کیا گیا، جس میں ایک 6 سال کا بچہ بھی موجود تھا جس نے پہلا روزہ رکھا تھا۔ یہ خون رنگ لایا؟ میرا جواب دیجئے۔ صاحبان ممبر سے پوچھ رہا ہوں، ان کا قصور ہے، ان کا قصور ہے۔ صاحبان ممبر چاہے وہ علماء میں سے ہوں، چاہے وہ ذاکرین میں سے ہوں، چاہے وہ بانیان ہوں، جواب دیں یہ خون کیوں نہیں رنگ لایا؟ بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان کے شیعہ قتل کر دو، غدیر کے ٹھکرانے کی پاداش میں یہ خون رنگ نہیں لانے کا جاری و ساری ہے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، پر محمد و آل محمد صلوات۔